السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستو، میں محمد کیف پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کیفی نیٹ ورک 1 کے۔ آپ کا اس چینل پر دل سے خیر مقدم ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم لاتے ہیں دین علم کی روشنی، قرآن اور حدیث کی ہدایت اور اعلی حضرت کے مسلک کی حقیقت۔ آج کا موضوع ہے بعض مولانا تعزیہ ڈھول اور تاشا کو جائز کیوں کہتے ہیں، اور 11 لاکھ کے انعام کا کیا ماجرا ہے۔ تو بنے رہیے، کیونکہ ہم اس مسئلے کی تہ تک جائیں گے اور پوری تفصیل کے ساتھ حقیقت بیان کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس دینی سفر میں ہمارے ساتھ رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، تاجیہ وہ نقشہ یا ڈھانچہ ہے جو محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یاد میں تعمیر کیا جاتا ہے۔ ہندوستان اور کچھ ملکوں میں اسے جلوس کی شکل میں نکالا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں تاجیہ کا کوئی صاف ذکر نہیں، کیونکہ یہ رواج قرآن کے نزول کے بعد شروع ہوا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 5-3 میں اللہ تعالی فرماتا ہے، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کی۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دین میں نیا اضافہ جو سنت کے خلاف ہو بدعت کہلاتا ہے اور غلط ہے۔ حدیث پاک میں بھی تعزیہ کا کوئی واضح ذکر نہیں، البتہ حضرت امام حسین سے محبت ہر مسلمان کے دل کا تقاضا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 37-47 میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الحسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ان کی شہادت کی یاد رکھنا جائز ہے، لیکن یہ یاد سنت کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے، مثلا قرآن کی تلاوت، دعا یا ان کی قربانی پر غور و فکر کے ذریعے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، جو اہل سنت والجماعت کے امام تھے، انہوں نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 میں تاجیہ کے بارے میں تفصیلی حکم دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تاجیہ صرف امام حسین کی یاد کے لیے سادہ ڈھانچے کی شکل میں بنایا جائے اور نیت صحیح ہو تو یہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن اگر تاجیہ کی عبادت کی جائے، اس سے منت مانگی جائے، اس کا طواف کیا جائے، یا اس میں غیر شرعی عمل مثلا سنگیت، ناچ، گانا شامل ہو تو یہ حرام ہے۔ اعلی حضرت نے صاف فرمایا کہ کوئی بھی رواج بدعت اور شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر تاجیہ کے جلوس میں ڈھول، تاشا، ناچ، گانا یا غیر شرعی رسمیں جیسے شیعہ روایتوں کی نقل شامل ہو تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محرم کا مہینہ غم اور عبرت کا ہے، اس لیے اس میں حرکتیں ایسی ہونی چاہیے جو امام حسین کی شہادت کی توقیر کرے، نہ کہ اس کی بے ادبی۔ ڈھول اور تاشا سنگیت میں آلات ہیں اور ان کا دینی مقاصد میں استعمال قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 837 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو سنگیت کے آلات اور حرام چیزوں کو جائز ٹھہرائیں گے اور وہ برباد ہو جائیں گے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 318 کتاب الامرات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈھول، بانسری اور دیگر سنگیت میں آلات کو نشٹ کرنے کا حکم دیا۔ اعلی حضرت نے ان حدیثوں کی بنیاد پر ڈھول اور تاشا کو دینی جلوسوں میں حرام قرار دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آلات منورنجن سے تعلق رکھتے ہیں جو محرم کے غم اور عبرت کے مقام کے بالکل خلاف ہے۔ مزید یہ کہ تاریخ میں یزید کی فوج نے ان آلات کا استعمال مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے کیا تھا، لہٰذا محرم میں ان کا استعمال نہ صرف بدعت ہے بلکہ امام حسین کی شہادت کی بے ادبی بھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس مسئلے کی کہ بعض مولانا تعزیہ ڈھول اور تاشا کو جائز کیوں کہتے ہیں اور 11 لاکھ کے انعام کا کیا واقعہ ہے۔ کچھ لوگ جو اپنے مذہب یا مسلک کو مضبوط کرنے کی کوشش میں ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ تعزیہ امام حسین کی یاد کا ایک سنسکرتک طریقہ ہے اور ڈھول تاشا سے ماتم کا ماحول بنتا ہے، لیکن قرآن اور صحیح حدیث میں ان عمل کے جائز ہونے کا کوئی دلیل نہیں۔ 11 لاکھ کے انعام کی بات شاید ایک چیلنج ہے جو بعض مولانا نے پیش کیا ہو، مثلا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث سے ثابت کر دے کہ ڈھول تاشا یا تعزیہ حرام ہے، وہ 11 لاکھ کا انعام دیں گے، یا پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے دعوے کو غلط ثابت کر دے تو انعام ملے گا۔ یہ چیلنج اکثر دینی مناظروں میں بحثوں میں استعمال ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کے مسلک کی طرف مائل ہوں یا ان کی بات کا زور بڑھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ڈھول تاشا کو دینی جلوسوں میں جائز کرنے کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ حدیثیں ان کے خلاف ہیں۔ اعلی حضرت نے بھی ان عمل کو حرام ٹھہرایا، خاص کر جب یہ بدعت، شرک یا غیر سنی روایتوں کی نقل کی شکل لے۔ 11 لاکھ کا انعام ہو سکتا ہے ایک ڈرامائی ہتھ کنڈا ہو تاکہ لوگ ان کی بات کی طرف مائل ہوں، لیکن دینی مسائل کا حل
بل انعامات سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث اور صحیح علماء کے فتووں سے ہوتا ہے۔ تاجیہ کی روایات ہندوستان اور کچھ دیگر ملکوں میں شروع ہوئی۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق اس کی ابتدا مختار ثقفی یا بعد میں تیمور جیسے حاکموں سے شروع ہوئی۔ مثال کے طور پر تیمور نے بیماری کی وجہ سے کربلا نہ جا پانے کی صورت میں امام حسین کے مزار کی نقل تعمیر کی تھی، لیکن آج کے دور میں تاجیہ کے جلوس اکثر اس اصل مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ ان میں سجاوٹ، سنگیت اور غیر شرعی رسمیں شامل ہو گئی ہیں جو شرک اور بدعت کا خدشہ پیدا کرتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسی روایاتوں کو سختی سے منع کیا کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے اور امام حسین کی شہادت کی توقیر کے مخالف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امام حسین کی شہادت کو یاد کرنے کا صحیح طریقہ وہی ہے جو سنت کے مطابق ہو، مثلا کربلا کے شہیدوں کے لیے دعا کریں، ایسی مجلس کریں جس میں امام حسین کی فضیلت اور ان کی قربانی کی بات ہو، بشرطے یہ بدعت سے پاک ہو۔ صبر، اللہ کا ڈر اور حق کے لیے کھڑے ہو جانا، اسے اپنانا اور اس پر عمل کرنا، غریبوں کی مدد کریں جو امام حسین کی قربانی کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارا چینل کیفی نیٹورک 1 کے آپ تک صرف حقیقت اور دینی علم لاتا ہے۔ ہم کسی شخص یا جماعت کو غلط نہیں کہتے بلکہ قرآن و حدیث اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کی روشنی میں صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ اگر بعض مولانا تازیہ، ڈھول اور تاشا کو جائز کہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل پیش کریں۔ 11 لاکھ کا انعام ہو سکتا ہے توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، لیکن حقیقت دلائل اور علم سے ظاہر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غیر جائز روایتوں سے توبہ کریں اور سنت پر عمل کریں۔ امام حسین سے سچی محبت کا مطلب ہے کہ ہم ان کے اصولوں کو اپنائیں اور بدعت اور شرک سے بچیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی تازیہ، ڈھول، تاشا اور 11 لاکھ کے انعام کی تفصیلی کہانی جو ہم نے قرآن و حدیث اور اعلیٰ حضرت کے عقیدے کی روشنی میں بیان کی۔ اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے یا آپ مزید تفصیل چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ کیفی نیٹورک 1 کے آپ کے لیے ایسے ہی دینی اور مفید مواد لاتا رہے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں اور اپنے دین کا علم بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔